جی میرے دو سوال ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قریب جانے کا صحیح ذریعہ کیا ہے؟ یعنی اللہ کی محبت کیسے حاصل ہوگی؟ اور دوسرا سوال یہ ہے، جو شخص اللہ کے قریب چلا جاتا ہے تو اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ یعنی اسے کیسا محسوس ہوتا ہے؟ اس کے دل دماغ کی حالت کیسی بن جاتی ہے؟ صحیح پہچان بتائیں۔ میں اپنی بات شروع کرتا ہوں اس اللہ ایشور کے نام سے جس نے دنیا کے ہر انسانوں کی عقلوں کو پیدا کیا، ہر چیز کو پیدا کیا۔ بڑا مہربان، بہت رحم کرنے والا ہے، بڑا کرپالو، بڑا دیاوان ہے۔ بہت اچھا سوال کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قریب جانے کا کیا ذریعہ ہے، کیا طریقہ ہے، اللہ کی محبت کیسے حاصل کریں۔ اور یہ بھی سوال کر سکتے ہیں آپ، سوال کرتے بھی ہیں لوگ، کہ آپ بار بار کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ سنسار کے سچے مالک، ہم نے اپنے سچے مالک کو پہچان لیا، اسے پا لیا تو سب کچھ پا لیا، اور اسے کھو دیا تو سب کچھ کھو دیا۔ تو اس کو کیسے ہم پائیں، اور اسے پانے کی پہچان کیا ہے، اور اسے کھو دینے کی پہچان کیا ہے، یہ بھی سوال آپ کر سکتے ہیں۔ اور جب انسان اللہ تعالیٰ کے قریب پہنچ جاتا ہے، اس کی شرن میں پہنچ جاتا ہے، اس کی پناہ میں پہنچ جاتا ہے، اللہ کو پا لیتا ہے، تو اس کے دل دماغ کی حالت، کیفیت، اس کی سوچ کیسی بن جاتی ہے، اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے، اسے کیسا محسوس ہوتا ہے، یہ دنیا کیسی محسوس ہوتی ہے، اس کے دل دماغ کی حالت کیسی بن جاتی ہے، کیا جانچ ہے اور کیا پہچان ہے۔ تو ان جوابوں کو دینے سے پہلے میں جو بھی ہمارے بھائی یا بہن یوٹیوب پہ ہمیں سن رہے ہیں، اور جو لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ان سب سے ریکویسٹ کرتا ہوں، میں خوشامد کرتا ہوں کہ ویڈیو کو پورا سنیں، ہماری بات کو پورا سنیں، لاسٹ تک ویڈیو کو سنیں تاکہ صحیح بات سمجھ میں آئے۔ اور اگلی بات میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو بھی ہمارے بھائی یا بہن یوٹیوب پر ہماری ویڈیو کو پورا نہیں سنتے ہیں، تھوڑی سی ویڈیو سن کر پھر کاٹ دیتے ہیں، میں ان سے کہنا چاہوں گا کہ میرے بھائیوں، جس مالک نے جیون دیا ہے اس کے لیے اس جیون کے وقت کو لگاؤ، ویڈیو کو پورا سنا کرو تاکہ جلدی سے جلدی اندھکار سے نکل کر روشنی میں آئیں، اور چینل کے اندر جا کر ایک ایک کر کے ساری ویڈیو دیکھیں اور پوری ویڈیو سنیں صحیح سمجھ کے ساتھ، تاکہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے، وہ اپنی سچی راہ دکھائے، کیونکہ جو انسان اللہ کی کھوج میں تکلیف اٹھاتا ہے، اللہ اسی کو سچا راستہ دکھاتا ہے، اور ثواب کی نیت سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا بدلہ دے گا۔ ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیا کریں تاکہ یوٹیوب آگے تک ہائی لائٹ کرے، جتنا آپ لائک شیئر کریں گے اتنا ہی ویڈیو اچھائی پھیلے گی۔ اچھائی اللہ کی ہے، اس لیے جو اچھائی کو پھیلاتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتا ہے اور اس کو سیدھا راستہ اپنا دکھاتا ہے۔ تو ویڈیو کو ابھی لائک اور شیئر کر دیں کہ پھر بعد میں آپ کو دھیان نہیں رہتی۔ اور ہمارا اس چینل کا مقصد پیسہ کمانا نہیں ہے، بلکہ اللہ کے سچے پیغام کو دنیا کے ہر انسان تک پہنچانا ہے۔ اس لیے میں یہ پیغام، یہ میسیج سب کو دیتا ہوں کہ جو بھی ہمارا بھائی یا بہن ہمارے چینل کی اندر سے یہ ویڈیو لے کر کے اپنے حساب سے پھیلائے یوٹیوب پر چینل بنا کر کے، تو ہماری طرف سے کوئی اعتراض نہیں ہوگا، بلکہ ہمیں خوشی ہوگی، کیونکہ ہمارا مقصد ہے اللہ کے دین کو پھیلانا۔ اس لیے جو بھی ہمارا بھائی یا بہن ہمارے اس چینل کے اندر سے ویڈیو لے کر کے اپنے حساب سے پھیلائے، تو ہماری طرف سے کوئی ریئیکشن نہیں ہوگا، کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی، آپ کے لیے کوئی پریشانی نہیں ہوگی، بلکہ ہمیں خوشی ہوگی۔ لیکن آپ اپنے حساب سے اللہ کی دی ہوئی عقل سے صحیح طریقے سے ایسے پھیلائیں تاکہ لوگوں کو صحیح بات سمجھ میں آ جائے، حکمت کے ساتھ، سمجھداری کے ساتھ، سوجھ بوجھ کے ساتھ۔ اور بھائی لمبی ویڈیو دیکھ کر کے آپ الکسایا کرو مت۔ بہت سے لوگ لمبی ویڈیو دیکھ کر کے، ویڈیو دیکھی لمبی ہے تو اس سے الکساتے ہیں، اس کو کاٹ دیتے ہیں۔ میرے بھائی، جس مالک نے جیون دیا ہے یہ وقت اس کے لیے لگاؤ۔ لمبی ویڈیو میں تفسیر سے بات کر لیتے ہیں، اس میں بڑا گہرا علم ہوتا ہے جو انسان کو اندھکار سے کھینچ لائے روشنی کی طرف، تو لمبی ویڈیو آپ دیکھا کرو۔ اب آئیے سوال کا جواب دینا شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم یہ سمجھ لیں، یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے امتحان لینے کا ایک کمرہ بنایا ہے، ہال بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں سب کو پیدا کرتا ہے،
خاموشی کے ساتھ کائنات کو چلا رہا ہے، خود ہمیں دکھائی نہیں دیتا ہے، چپ چاپ کائنات چل رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ہمارا ٹیسٹ لے رہا ہے، ہمارا امتحان لے رہا ہے، کھرے اور کھوٹے کو چھانٹ رہا ہے۔ اس نے ہمارے اندر اپنی رچنا کو بنا دیا ہے اور ہمارے سامنے دونوں راستے کر دیے ہیں۔ امتحان کا جہان ہے، موت کے بعد ایک اور جیون ہے جہاں اس جیون کا بدلہ ملے گا۔ تو رزلٹمنٹ موت کے بعد ہے۔ یہ دنیا ہی کچھ غفلت کا ایسا جہان ہے کہ یہاں انسان جان بوجھ کر دیکھتے ہوئے بھی اندھا ہوتا ہے، دوسروں کو مرتے ہوئے دیکھتا ہے لیکن اپنی موت سے خود بے ہوش ہوتا ہے۔ اس لیے یاد دہانی کرانی ضروری ہوتی ہے۔ ہر انسان، کوئی بھی انسان دنیا میں اپنے آپ پیدا نہیں ہوا ہے، اس نے اپنے آپ کو نہیں بنایا ہے، بلکہ اس کا بنانے والا مالک ہے، جو ایک مالک ہے ہر چیز کا، اس کا نام اللہ ہے۔ اب انسان کو یہ دنیا غفلت کا جہان ہے، تو یہاں آ کر کے اللہ کو بھول جاتا ہے۔ یہ دنیا انسان کو اپنے اندر اپنے دھوکے میں گم کر لیتی ہے، اللہ سے بھٹکا دیتی ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے ذریعے بنائے نبیوں کو بھیج کر، تاکہ انسانوں کو یاد دہانی کرائی جائے کہ لوگوں، تم نے خود اپنے آپ کو پیدا نہیں کیا ہے، تمہیں پیدا کرنے والا ایک مالک ہے جس نے تمہیں گندے پانی کے قطرے سے پیدا کیا ہے، تمہاری آنکھ، ناک، کان ماں کے پیٹ میں بنائے، یہ دھرتی بھی اسی کی ہے، آسمان بھی اسی کا ہے، پوری کائنات اسی کی ہے، اس نے تمہیں امتحان کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو نبی جو ہے یاد دہانی کراتا ہے، جو نبی اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے۔ اب کوئی نبی نہیں آئے گا، اب یہ کام ہمارے ذمے ہیں، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں۔ اب ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اب اس امت پر، جو ان کے ماننے والے ہیں، ان پر یہ فرض ہے کہ وہ اسلام مذہب کا علم حاصل کر کے دنیا کے ہر انسان تک پہنچائیں اور لوگوں کو اندھکار سے نکال کر روشنی کی طرف لے کے آئیں۔ تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ہم یہی کام کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس محنت کو قبول فرمائے، اور آپ بھی ہمارے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے اور زیادہ اپنا کام، اپنے سچے دین کو پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے، حق بات بولنے کی توفیق عطا فرمائے، سچی بات بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اس دنیا میں انسان، اب اللہ تعالیٰ روز لاکھوں کروڑوں انسانوں کو پیدا کرتا ہے۔ اس دنیا میں انسان جو ہے آ کر کے بھٹک جاتا ہے، دنیا کے اندر دھوکے میں گم ہو جاتا ہے، اپنے جیون کی سچائی سے اندھا ہو جاتا ہے کہ یہ جیون دھوکہ ہے، یہ کبھی بھی ختم ہو سکتا ہے، یہ دنیا دکھوں کا گھر ہے، بیماریوں کا گھر ہے، پریشانیوں کا گھر ہے۔ انسان کی کھوپڑی پر ایسا نشہ سوار ہوتا ہے کہ وہ ہر وقت اس دنیا کے خطرے کے گھر میں ہوتا ہے، موت کے گھر میں ہوتا ہے، غموں کے گھر میں ہوتا ہے، دکھوں کے گھر میں ہوتا ہے، لیکن پھر بھی وہ دنیا میں ایسا رہتا ہے جیسے وہ ہمیشہ یہاں رہے گا اور وہ سکھی ہے۔ اس کو نظر کا دھوکہ ہوتا ہے، حالانکہ سکھی نہیں ہوتا، نظر کا دھوکہ ہوتا ہے، عقل کے گمان کا دھوکہ ہوتا ہے۔ اور ساری دنیا میں صحیح اسلام کے علاوہ جتنے بھی دھرم ہیں وہ سب شیطان کا دھوکہ ہے۔ ان دھرموں پہ چل کر انسان مرنے کے بعد دھوکہ کھاتا ہے۔ اسی لیے ہم پر فرض ہے کہ ہم اسلام، جو سچا دھرم ہے، سچا پیغام ہے سچے مالک کا، ہم اسے لوگوں تک پہنچائیں، تاکہ سچائی، جب جھوٹ کے پاس سچائی پہنچے گی جبھی تو انسان سمجھے گا سچ کیا ہے۔ اندھیرے میں جب روشنی پہنچے گی جبھی تو انسان روشنی میں آئے گا۔ تو لہٰذا یہ دھرم غالب ہونے کے لیے آیا ہے ہر دھرم کے اوپر، اور برائی کو مٹانے کے لیے آیا ہے، اچھائی کو زندہ کرنے کے لیے آیا ہے۔ اور یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ کائنات بنائی ہی اس حساب سے گئی ہے کہ اس میں جو ہے اللہ کی کوئی آواز نہیں آتی، اللہ کے فرشتے دکھائی نہیں دیتے، بالکل سمسام کائنات چل رہی ہے، تاکہ سچے اور جھوٹے کو چھانٹا جائے، کھرے اور کھوٹے کو چھانٹا جائے، ایمان والے اور بغیر ایمان والے کو چھانٹا جائے۔ سب کے اندر اللہ کی بنائی ہوئی رچنا ہے جو اللہ کی طرف سے ملتی ہے، اچھائی میں سکون، برائی سے بے چینی، گھبراہٹ۔ تو اب یہ کائنات اس حساب سے بنائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کے ذریعے سے ہی سب کا ٹیسٹ لیتا ہے، کوئی آواز نہیں آتی آسمان پہ سے، انسانوں میں سے ہی انسان چنتا ہے، پھر ان کو اپنا پیغام بھیجتا ہے، نبی بھیجتا ہے، پھر نبی کے دوارا لوگ سمجھتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، سچائی کو سمجھ جاتے ہیں، پھر ان کو ذریعہ بناتا ہے کہ تم اوروں تک بات پہنچاؤ۔ تو اس طریقے سے ساری دنیا کے انسانوں تک جو ہے بات پہنچانے کا ذریعہ انسان ہی ہے۔ یاد رکھیں، ہم انسان کی زبان ہی ہے جو دوسرے کو سمجھا سکتی ہے سچائی کے بارے میں، اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ نہیں ہے سمجھانے کا۔ تو یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، ہم انسانوں کو ہی اللہ تعالیٰ چنتا ہے تاکہ ہم اوروں تک پیغام پہنچائیں، کیونکہ دنیا کا ہر انسان ایک ہی مالک کے سب بندے ہیں۔ جس اللہ کی ہم عبادت کرتے ہیں نماز میں، وہ بھی
جتنے بھی غیر مسلمان ہیں سب اللہ کے بندے ہیں۔ اب آئیے جواب کی طرف چلتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی قریب کیسے جائیں اور اس سے محبت کیسے ہو۔ سب سے پہلے تو ہم یہ سمجھیں کہ یہ اللہ کی قدرت ہے کہ وہ کس طرح سے کس کو ہدایت دے دے، کس کو اپنا سچا راستہ دکھا دے، لیکن ذریعہ یہی ہے کہ ہم مسلمان غیروں تک اسلام کا پیغام پہنچائیں تاکہ وہ شیطان کے دھوکے کے دھرم کو سمجھ سکیں اور صحیح دھرم کو سمجھ سکیں اور سچائی پہ آئیں۔ تو ہمارا کام کیا ہے؟ لوگوں کو یاد دہانی کرانا کہ تم خود اپنے آپ پیدا نہ ہوئے ہو، تمہارا ایک مالک ہے، اس نے تمہیں پیدا کیا ہے، اس نے تمہیں امتحان کے لیے پیدا کیا ہے، تمہارا وہ ٹیسٹ لے رہا ہے، مرنے کے بعد تمہیں موت دے کے اٹھائے گا۔ تو ان کو یاد دہانی کرائیں اللہ تعالیٰ کی کہ تم دنیا میں آزاد نہیں ہو، تمہارا ایک مالک ہے، اسے راضی کرنے کے لیے دنیا میں آئے ہو۔ جب آپ دعوت دو گے، اسلام کا پیغام پہنچاؤ گے، تو ہر سماج میں، ہر گاؤں میں، ہر شہر میں، ہر بستی میں ایسے سلیم الفطرت لوگ ہیں جو دنیا میں الجھے ہوئے ہیں، جو سمجھ نہیں پا رہے جیون کا مقصد کیا ہے، دنیا میں بیچارے بھٹک رہے ہیں۔ جب ان تک پیغام پہنچے گا تو پھر وہ کیا کریں گے؟ اللہ کی پیروی کریں گے، اللہ کی کھوج کریں گے، محنت کریں گے اور پھر وہ سچائی کو پا لیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آج کے زمانے میں ہمیں ذریعہ بنایا ہے سچ کو لوگوں تک پہنچانے کا، اور پھر پہنچانے کے بعد پھر ان لوگوں کا ٹیسٹ لینے کا کہ کون میرے پیغام کو مانتا ہے اور کون نہیں مانتا ہے۔ کیونکہ اسلام ہی ساری دنیا میں صرف ایک ہی مذہب ہے جو سنسار کے سچے مالک کے حکم پر اس کو لے کے آتا ہے۔ ورنہ ہم دیکھیں سارے دھرموں کے اندر لوگوں کے طریقے ہیں وہ اپنی منمانی کے طریقے ہیں، اور اسلام میں جو اصل مالک ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے اس کے بتائے ہوئے طریقے ہیں۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ لوگوں کو شیطان اور دنیا کی پناہ سے اللہ کی پناہ میں لے کے آنا ہے، اس کے حکموں پہ لے کے آنا ہے، اس کی یاد دہانی کرانا ہے۔ تو جب ہم یاد دہانی کرائیں گے تو لوگ جاگیں گے۔ اب اللہ کا پیغام مانو پہنچا اور کسی نے جو ہے مان لیا، ایکسیپٹ کر لیا، اور اس نے اللہ کی پھر پیروی کی کہ واقعی یار میں نے خود اپنے آپ کو پیدا نہیں کیا، مجھے کسی نے پیدا کیا ہے، کوئی میرا مالک ہے جس نے میرے جیون کی شروعات کرائی ہے، اور میری جان میرے خود قبضے میں نہیں ہے، اسی کے قبضے میں ہے، میرے نہ چاہنے کے باوجود مجھے موت دے کے اٹھا لے گا۔ تو وہ غور و فکر اس نے کیا، سوچ و وچار کیا، اور پھر اللہ کی کھوج میں لگ گیا، اللہ کی کھوج میں لگ گیا، اور پھر سوچا کہ واقعی میرے مالک نے مجھ پہ احسان کیا ہے، مجھ پہ احسان کیا ہے کہ مجھے انسان بنایا، دنیا میں بھیجا، مجھے کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، اتنی ساری نعمتیں مجھے دی ہیں، اس کا مجھ پہ احسان ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی رچنا میں احسان کا مادہ رکھا ہے۔ یاد رکھیں، یہ احسان کا مادہ تو جانوروں کے اندر بھی ہے۔ اگر آپ کتے کو نوالہ روٹی ڈالیں گے تو وہ اس کی آنکھوں میں بھی آپ احسان کا مادہ دیکھیں گے، شکر کا مادہ دیکھیں گے، پونچھ ہلائے گا وہ۔ تو اسی پرکار سے ہمارے مالک نے، اللہ تعالیٰ نے ہم پہ احسان کیا ہے، ہمیں پیدا کیا، دنیا میں کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے۔ تو انسان کے اندر احسان کا مادہ ابھرے، تو اللہ کی پھر کھوج کرے کہ میں اپنے مالک کے احسان کا بدلہ احسان سے دوں گا، اور اس کا شکر ادا کرے اور اس کی کھوج میں لگے، اور پھر کھوج کرے، اس کا گیان حاصل کرے، اور جو دنیا میں جو عام طور پہ اوپر دھوکہ اور جھوٹ پھیلا ہوا ہے اس سے نکل کر، اور سچائی اس کے نیچے ڈھکی ہوئی ہے، اس سچائی کو حاصل کرے۔ جو آسمان پہ سے گیان آیا ہے، علم آیا ہے، اس کے دوارا اگیان سے باہر نکلے، گیان کی طرف آئے، اندھیرے سے باہر نکل کر روشنی کی طرف آئے۔ تو جب اس کے اندر احسان کا مادہ، احسان ماننے کا مادہ پیدا ہوگا، اللہ تعالیٰ کے احسان کا شکر ادا کرنے کے لیے، اس کا حق ادا کرنے کے لیے انسان اللہ کی کھوج میں بے چین پریشان پھرے گا، تو پھر کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی جب طلب کرے گا، اللہ کی طلب کرے گا، اس اللہ کی پیاس تو ہر انسان کے اندر ہے، اللہ کی کھوج کرے گا، کیونکہ ہماری روح، اللہ ہماری روح کی پیاس ہے، اللہ ہماری روح کی بھوک ہے، اللہ ہماری روح کا سکون ہے، اللہ ہماری روح کا چین ہے۔ تو روح کی غذا کیا ہے؟ اللہ کی یاد۔ شریر کی غذا کیا ہے؟ روٹی، کھانا، پانی، جو زمین میں سے اللہ نے پیدا کر دیا ہے۔ اللہ آسمانوں پر ہے، تو ہماری روح آسمان پہ سے آئی ہے، شریر بنا ہے جسم سے، تو روح کھنچتی ہے آسمان کی طرف، اللہ کی یاد کی طرف۔ جب انسان بے چین پریشان پھرے گا، اللہ کی کھوج میں، اللہ کی طلب میں ایمان چاہے گا، تو پھر کیا کرے گا اللہ تعالیٰ؟ اس کے دل سے دنیا کی محبت نکال کر اپنی محبت ڈال دے گا،
تو اس طرح سے اللہ کی کھوج میں تکلیف اٹھانے سے اللہ کی محبت نصیب ہو جائے گی، اور پھر اللہ کی محبت میں جو بھی عمل کرے گا انسان، اصل جو عبادت ہے وہ یہی ہے کہ اللہ کا احسان مان کر، اس کا شکر ادا کر کے، اور اللہ کی محبت میں خوشی کے ساتھ اللہ کے لیے نماز پڑھنا، اللہ کی یاد دہانی ہیں، جو بھی عمل کریں اللہ کی محبت میں کریں، اور اللہ کا ڈر بھی ہو کہ بھئی یہ دنیا امتحان کا جہان ہے، کیا معلوم اللہ مالک ہے، بے نیاز ہے، موت کے بعد کیا معاملہ فرمائے گا ہمارے ساتھ۔ تو اس کیفیت میں اللہ کی جب انسان عبادت کرتا ہے تو بے شک اللہ اسے قبول کرتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا، پرارتھنا کرنا، یاد رکھیں اصل عبادت کا مغز دعا ہے، بلکہ یوں کہو کہ اصل عبادت ہی دعا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیرے ہی آگے سر جھکاتے ہیں، تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، تجھ سے ہی جو مانگنا ہے تجھ سے ہی مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے موت تک، جب تک یہ امتحان کا سمے ہے تجھ سے ہی مانگتے ہیں اور تجھ سے ہی مانگتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ پاک ہے اس بات سے کہ اس کا کوئی شریک بنایا جائے، اس کا کوئی شریک پارٹنر بنایا جائے۔ تو یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کا مادہ ابھرتا ہے اس بات سے کہ سب سے زیادہ قدر و قیمت اللہ کی دل دماغ میں ہونی چاہیے، سب سے زیادہ عظمت اللہ تعالیٰ کی ہونی چاہیے، سب سے بڑا ڈر دل دماغ میں اللہ تعالیٰ کا ہونا چاہیے، سب سے زیادہ محبت ساری کائنات میں اللہ تعالیٰ سے ہونی چاہیے، سب سے بڑا حمایتی کارساز اللہ تعالیٰ کو سمجھنا چاہیے۔ چھوٹی سی مثال ہے کہ ایک معصوم چھوٹا سا بچے کے لیے ماں سب کچھ ہوتی ہے، جب ماں سے بچہ بچھڑ جاتا ہے تو اس کا دل دماغ بے چین ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، وہ روتا پھرتا ہے، اس وقت تک اسے چین نہیں آتا جب تک کہ ماں کی آنچل میں آ کر نہ بیٹھ جائے۔ ماں کے آنچل میں آنے کے بعد اس کی ساری بے چینی، ساری پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں، کیونکہ اسے سب کچھ ماں ہی دکھائی دیتی ہے کہ میری کارساز، میرا حمایتی، میرا مددگار، میرا سب کچھ میری ماں ہے۔ اسی پرکار سے اللہ کے علاوہ ہمارا کوئی نہیں ہے، اللہ ہی ہمارا حمایتی ہے، مددگار ہے۔ سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرنی چاہیے، اسی نے پیدا کیا، وہی ہمیں پالنے والا ہے، اللہ سے بڑا خیر خواہ اور بھلا چاہنے والا ہمارا کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں اسی بات کا امتحان لیا ہے ہمارا، اور اعلان کر دیا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہ میرے بندو شیطان کی پناہ اور دنیا کی پناہ سے نکل کر میری پناہ میں آ جاؤ، میری پناہ میں آ کر ہی تم سکون شانتی حاصل کر سکتے ہو، اور یہی اسی کا مطلب ہے اسلام، کہ اپنا سب کچھ اللہ کے سامنے سمرپت کر کے، اپنی مرضی چھوڑ کر کے اللہ کی مرضی پہ آ کر اللہ کے حکموں پر چل کر امن شانتی حاصل کرنا، اللہ کی پناہ میں آ کر کے امن شانتی حاصل کرنا۔ تو یاد رکھنا بہترین جو عبادت ہے اس کا مادہ یہیں سے ابھرتا ہے کہ سب سے زیادہ محبت، سب سے زیادہ ڈر، سب سے زیادہ عظمت، سب سے بڑی قدر و قیمت ہمارے دل و دماغ کے اندر اللہ کی ہونی چاہیے، اور احسان مانتے ہوئے کہ وہ مالک ہے، اس نے ہمیں پیدا کیا ہے، اس کا احسان مانتے ہوئے اور پھر اس کی عبادت کرنا اپنی دل کی خوشی سے، یہ ہے اصل عبادت۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے قریب بندے کو جبھی بلاتا ہے اور جبھی اسے محبت نصیب کرتا ہے جو اللہ کی طلب کرتا ہے، اللہ کو پانے کے لیے بے چین پھرتا ہے، بے قرار پھرتا ہے، پریشان پھرتا ہے، جگہ جگہ اللہ کا علم حاصل کرتا ہے، اس کی کھوج کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسی کو جو ہے ایمان نصیب فرماتا ہے، اسی کو اپنی محبت عطا فرماتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سے ہم یہ دعا بھی کیا کریں کہ یا اللہ تو نے ہمیں انسان بنایا ہے، لیکن اس دنیا میں برائی کا ماحول ہے، ہم انسانیت سے بھٹک گئے ہیں، اے اللہ تو نے مجھے انسان بنایا ہے تو میرے اندر انسانیت کو زندہ کر دے اور شیطانیت کو مٹا دے۔ تو آپ کے پہلے سوال کا جواب ہو گیا، اب آپ عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو غیب سے علم دے گا اور اپنا راستہ دکھائے گا۔ میرا کام تو آپ کو نشاندہی کرنا ہے، ایک سیدھی بات کو سمجھانا ہے، باقی جب آپ اس پہ کرتویہ کریں گے، عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ خود اپنا راستہ دکھا دے گا اور سمجھا دے گا۔ وہ ہر سمے ہر چیز کو دیکھتا ہے، ہمارے دل و دماغ کا حال جانتا ہے، اس لیے آپ اسے پکاریں اور اس کی کھوج کریں، پھر دیکھیں اس کی قدرت آپ کو کیسے پکڑتی ہے۔ اب دوسرا سوال آپ کا یہ تھا کہ جو انسان اللہ کو پا لیتا ہے، اللہ کے قریب چلا جاتا ہے، تو اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟
اسے کیسا محسوس ہوتا ہے، اس کے دل دماغ کی حالت کیسی بن جاتی ہے۔ تو دیکھیے، جو انسان سب کچھ چھوڑ کر کے، سب کچھ چھوڑنے کا مطلب یہ نہیں دنیا کو چھوڑ کے بھگ جانا ہے کہیں، دنیا کی چیزوں سے دل ہٹا کر کے اللہ کی طرف دل لگانا چاہے اور یقین یہ بنائے کہ اللہ پالنے والا ہے، تو میرے جیون کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کو پانا۔ جب انسان اللہ کو پانے کی تڑپ میں بے چین پریشان ہوگا اور دوڑ لگائے گا، وَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف دوڑے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کا دنیا کا دھوکہ ہٹائے گا، اسے ایمان نصیب فرمائے گا۔ اور جب وہ اللہ کے قریب ہو جائے گا، جب انسان اللہ کے قریب ہو جاتا ہے تو اس دنیا کا دیکھنے کا نظریہ بدل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دنیا کا دھوکہ ہٹا دیتا ہے، سچائی دکھا دیتا ہے۔ دنیا کی بڑی سے بڑی چیز معمولی دکھائی دیتی ہے، بہت چھوٹی سی دکھائی دیتی ہے۔ دنیا کا بڑے سے بڑا محل اسے گارے مٹی کا ڈھیر دکھائی دیتا ہے۔ دنیا کے اندر جو پہلے گم تھا اب دنیا سے باہر نکل جاتا ہے، کیونکہ مومن کے سینے میں دنیا چھوٹی سی گم ہے اور کافر دنیا میں گم ہیں۔ کافر جو ہے دنیا میں گم ہیں بری طرح سے، اور مومن کے سینے میں دنیا چھوٹی سی گم ہے، کیونکہ اس کا دھوکہ ہٹ جاتا ہے۔ دنیا کے دھوکے سے نگاہ ہٹ کر سچائی پر لگ جاتی ہے کہ یہ جیون بڑا دھوکہ ہے، جیون بڑا بیکار ہے، بہت ناپیدار زندگی ہے، یہ دنیا دکھوں کا گھر ہے، تکلیفوں کا گھر ہے، بیماریوں کا گھر ہے۔ یہاں رات دن لوگ ہم دیکھ رہے ہیں مر رہے ہیں، بیمار ہیں، پریشان ہیں، دکھوں میں لین ہیں، تو اس کی سچائی پہ نگاہ لگ جاتی ہے اور دنیا کی ہر چیز کی محبت دل سے نکل جاتی ہے اور اللہ کی محبت دل میں آ جاتی ہے۔ جیسے ماں سے بچھڑا ہوا بچہ ماں کے آنچل میں آ کر روتا ہے، تھوڑا سا دکھی ہوتے ہی ماں سے تھوڑا سا بچھڑتا ہے، اور جب ماں مل جاتی ہے تو اس کے آنچل میں آ کر روتا ہے تھوڑا سا دکھی ہوتے ہی۔ ویسے ہی بندہ اللہ کو اپنا مالک، حمایتی، کارساز، سرپرست، ہمدرد، اپنا سب کچھ سمجھ کر اللہ کو بن دیکھے اس کی محبت اور پناہ میں روتا ہے، تو بندہ اللہ کی شرن میں چلا جاتا ہے، اللہ کی پناہ میں پہنچ جاتا ہے۔ جب اس کا دل دنیا کی محبت سے پاک ہو گیا، اللہ کی محبت سے بھر گیا، تو چنانچہ وہ اللہ کی پناہ میں آ گیا، اللہ کی شرن میں آ گیا۔ اور انسان کو توبہ کی توفیق مل جائے اللہ کی طرف سے کہ جو بھی غلطی ہو انجانے میں اللہ سے معافی مانگے، تو مانو کہ شیطان کے پھندے سے بھی اللہ نے اسے بچا لیا۔ تو یاد رکھیں، جب بندہ اللہ کے قریب پہنچ جاتا ہے تو بندہ دنیا میں سب سے زیادہ محبت اور قدر و قیمت، عظمت اللہ سے کرتا ہے، سب سے زیادہ محبت اللہ کی کرتا ہے، قدر و قیمت اللہ کی کرتا ہے، محبت اللہ سے کرتا ہے، اور ساری کائنات میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہے بن دیکھے۔ اور یاد رکھیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی عجیب قدرت ہے کہ اس نے دنیا امتحان کا جہان بنایا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی پڑھا لکھا ہی انسان اللہ کی سچائی کو مانے گا اور جانے گا، نہیں، بلکہ اللہ نے کتنے چھوٹ دیے انسان کو کہ اللہ کی سچائی اور اچھائی کو ماننے کے لیے اور جاننے کے لیے پڑھا لکھا ہونا یا پیسے والا ہونا ضروری نہیں ہے۔ جس انسان کو پڑھنا نہ آتا ہو وہ اللہ والوں کی بات سنے اپنی زبان میں اور پیروی کرے، خود کھوج کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستہ کھول دے گا۔ تو وہ دوسروں کی سن کر ہی اللہ تعالیٰ کی طرف قریب ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے دے گا اس کے دل کی طرف دیکھ کر کے، اور جو پڑھا لکھا ہے وہ پڑھ لکھ کے سمجھ جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف آنے کے لیے انسان کے لیے کوئی بندش نہیں ڈالی ہے، جو جس حالت میں بھی ہے وہ اللہ کی طرف، اللہ کے قریب آ سکتا ہے، اللہ کی شرن میں آ سکتا ہے، اپنے مالک کو راضی کر سکتا ہے۔ اب آج کے دور میں ہم مسلمانوں پر فرض ہے کہ ہم دنیا کے سارے انسانوں کو اللہ تعالیٰ کی یاد دہانی کرائیں کہ تم دنیا میں آزاد نہیں ہو، تمہارا ایک مالک ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، وہ تمہارا امتحان لے رہا ہے، اصل جیون موت کے بعد ہے۔ تو ہم یاد دہانی کرائیں گے تو اللہ کے بندوں میں سے بہت لوگ ایسے ہیں، اللہ کی جو رچنا ہے وہ سب کو برابر ملتی ہے۔ جیسے کہ شو روم میں آپ دیکھتے ہیں کار وغیرہ، ایک سی کار ہوں یا ایک سی بائک ہوں، ایک سی موٹر سائیکل ہوں، سب میں ایک سے پارٹ لگے ہوئے ہوں اور ایک ہی ریٹ کی ہوں، اور آپ سے کہتے ہیں بھائی کوئی سی چھاٹ لو، سب ایک ہی ریٹ کی ہے۔ اسی پرکار سے جیسے اس میں ایک سے پارٹ ہوتے ہیں، ایسی اللہ کی بنائی ہوئی رچنا سب کے اندر برابر ہے۔ اللہ نے سب کے اندر احسان ماننے کا مادہ رکھا ہے،
اپنی یاد کا مادہ رکھا ہے کہ روح کی پیاس اللہ کی یاد ہے، شکر کا مادہ رکھا ہے کہ شکر ادا کرے، ناشکری کا مادہ بھی رکھا ہے، جھکنے کا مادہ بھی رکھا ہے، اکڑنے کا مادہ بھی رکھا ہے، اپنی اچھائی میں سکون رکھا ہے، شیطان کی برائی سے بے چینی گھبراہٹ رکھی ہے، جنت کے سورگ کے شوق رکھے ہیں، ہم مرنا نہیں چاہتے، جنت کے شوق ہیں، جنت میں موت نہیں آئے گی، ہم دکھ تکلیف کو پسند نہیں کرتے، یہ جنت کے شوق ہیں، جنت میں دکھ تکلیف نہیں ہوگی، یہ دنیا دکھوں کا گھر ہے کیونکہ امتحان کا گھر ہے، یہاں پریکشا لی جا رہی ہے، اور جہنم کے خوف رکھے ہیں، جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے ہاتھ پیر کانپتے ہیں، اسے احساس ہوتا ہے کہ اسے احساس ہوتا ہے کہ میرے اوپر پہاڑ بیٹھ گیا، یعنی میں ظالم ہوں، میں نے ظلم کیا ہے، مجھے سزا ملنی چاہیے اس کی، انسان کی آتما خود گواہی دیتی ہے۔ اور انسان کے اندر عقل کے تانے بانے، سوجھ بوجھ اور جذبات اور خیالات، تمام چیزیں، انسان کوئی پتھر کی مورتی نہیں ہے کہ صاحب بے جان ہے، اس کے اندر کوئی سمجھ نہیں، کوئی عقل نہیں، دیکھ نہیں سکتی، سن نہیں سکتی، بول نہیں سکتی، چل نہیں سکتی، پھر نہیں سکتی۔ انسان تو ایک ایسا جیو ہے جو بنانے والے کی بہت بڑھیا کاریگری ہے انسان کے بنانے میں۔ انسان کے اندر جو رچنا بنائی ہے اللہ تعالیٰ نے، بڑے ناپ تول کر حساب سے بنائی ہے کہ ہمارے سامنے ماں آئی تو اسے کچھ اور نگاہ سے دیکھتے ہیں، اسے کچھ اور جذبے سے دیکھتے ہیں، بہن آئی تو اسے کچھ اور محبت سے، کچھ اور جذبے سے دیکھتے ہیں، بیوی آئی تو اسے کچھ اور خیال سے دیکھتے ہیں، ہے نا؟ تو یہ کتنے خیال ہیں ہمارے آنکھوں کے سامنے جو چیز آتی ہے، پھر اس کو ویسے دیکھنے کا خیال الگ الگ ہوتا ہے، سوچنے کی الگ الگ صلاحیتیں ہیں۔ تو یہ بنانے والے کی بہترین کاریگری ہے ہمیں بنانے میں۔ تو اس لیے کہا گیا ہے کہ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، اپنے اندر ایشوری رچنا کو دیکھ، اس کی کاریگری کو دیکھ، اس کی کاریگری سے اللہ کو پہچان، اور کائنات کو دیکھ، کائنات کو بھی دیکھ، اپنے آپ کو بھی دیکھ، پھر اپنے اصل مالک کو پہچان۔ یہی تو امتحان ہے، اور کیا ہے؟ تو یہ جیون ایک امتحان ہے، تھوڑا سا سمے ملا ہے، اگر انسان اس جیون میں دماغ کھوری کر کے اپنے مالک کو پہچانے اور غور کرے، محنت کرے، غور و فکر کرے، دماغ کھوری کر کے اللہ کو پہچان لے، محنت کر کے اسے راضی کر کے مر جائے، تو کیا ٹھکانہ ہے اس کا؟ اس کے لیے موت کے بعد ہمیشہ کی جنت ہے، ہمیشہ کا جیون ہے، مزے کا جیون۔ اور جو اس دنیا کے دھوکے میں کھیل تماشے میں جو ہے دھوکے میں کھیل کے مر جائے، اللہ کو ناراض کر کے مر جائے، اس کے لیے ہمیشہ کی بربادی ہے، ہمیشہ کی تباہی ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہر بستی، ہر گاؤں، ہر شہر، ہر بستی میں، ہر قبیلے میں، ہر جگہ جو ہے سلیم الفطرت لوگ ہیں، اللہ کی رچنا سب کو برابر ملی ہے، لیکن بہت لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اللہ کی رچنا کو سنبھال کے رکھا ہوا ہے، وہ دل سے اچھائی کو اچھا سمجھتے ہیں اور برائی کو برا سمجھتے ہیں، لیکن بہت سارے لوگ زیادہ تر ایسے ہیں جنہوں نے اللہ کی رچنا کو خراب کر لیا ہے، اپنے اندر اللہ کی یاد تھی اس کو مٹا دیا، اللہ کے شکر کا مادہ تھا اس کو مٹا دیا، اللہ نے آنکھیں دی تھی کائنات میں غور کر کے مجھے پہچانے گا، اپنے اندر غور کر کے مجھے پہچانے گا، مگر انہوں نے جو ہے اس مادے کو مٹا دیا، اور وہ دنیا کے اندر غفلت میں کھو چکے ہیں، دنیا نے انہیں اپنے اندر گم کر لیا ہے، دنیا میں بری طرح بھٹک چکے ہیں، وہ آنکھیں ہیں، آنکھوں سے دیکھ کر بھی دوسرے کو سامنے دیکھ رہے ہیں مرتے ہوئے، اور وہ خود اندھے ہیں، انہیں ہوش نہیں آتا اس چیز کا کہ آج مر کے یہ جا رہا ہے، کل کو میرا بھی نمبر ہے۔ کان رکھ کر، آنکھیں رکھ کر سچ بات کو نہیں دیکھتے، کان رکھ کر سچی بات کو نہیں سنتے، زبان رکھ کر سچ بات کو نہیں بولتے، دل رکھ کر سچی بات کو نہیں مانتے، وہ دھرتی پر چلتے پھرتے مردے ہیں، جانور کی طرح ہیں، بلکہ جانور سے بھی بدتر ہیں۔ جو اپنے مالک کو نہیں پہچانتا وہ جانور سے بھی بدتر ہے، کیونکہ جانور کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے وہ اپنا مقصد پورا کر رہا ہے۔ بھینس کو دودھ دینے کے لیے پیدا کیا گیا کہ دودھ دے گی، انسانوں کو فائدہ کرے گی، وہ اپنا کام کر رہی ہے، مگر انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، مگر انسان اللہ کو بھول کر صرف دنیا کی دوڑ لگائے، رات دن سوتے بیٹھتے اٹھتے جاگتے دنیا کی فکر ہو، اور خود ہمارا شریر جا رہا ہے موت کی طرف، خود شریر جا رہا ہو موت کی طرف اور دنیا میں بھٹک رہا ہے، یہ غور نہیں کر رہا ہے میں کدھر کو جا رہا ہوں، ارے جب میں ہی دنیا میں نہ رہوں گا دنیا کا میں کیا کروں گا، ہیں؟ تو انسان وہ جو ہیں دنیا کے دھوکے میں ڈوب چکے ہیں، بھٹک چکے ہیں، کھو چکے ہیں، اگر تم انہیں اللہ کا پیغام سناؤ گے تو وہ ٹھکرا دیں گے، ناشکری کر دیں گے، کیونکہ وہ سچائی سے گم ہو چکے ہیں، بھٹک چکے ہیں بری حالت سے۔ لیکن جو لوگ سلیم الفطرت ہیں، جنہوں نے اللہ کی رچنا کو اپنے اندر زندہ رکھا ہوا ہے، آپ ان تک اللہ کا پیغام پہنچائیں گے تو وہ ایکسیپٹ کر لیں گے، وہ مان لیں گے۔ اب جو لوگ جان بوجھ کر حرام مال کھا رہے ہیں، بے ایمانی کر رہے ہیں، مکاری کر رہے ہیں، خوب جانتے بوجھتے،
تو وہ تو سچائی سے بھٹک چکے ہیں نا، وہ تو سچائی کے پیغام کو ٹھکرا دیں گے۔ لیکن جو لوگ جن لوگوں پر وہ جرم جاستی کر رہے ہیں اور ان پر وہ جرم جاستی جھیل رہے ہیں، برداشت کر رہے ہیں، لیکن کنفیوز ہیں، جیون کا مقصد سمجھ نہیں پا رہے، ان تک پیغام پہنچے گا تو انہیں ایک اللہ کی پناہ کا ایک سہارا مل جائے گا، اور انہیں ایک صبر ملے گا کہ اصل جیون موت کے بعد ہے، جیون کھیل تماشا ہے۔ تو وہ خود بھی امن پہ چلیں گے، اللہ کے حکم پہ، اور پھر امن ہی پھیلائیں گے، دنیا میں شانتی پھیلائیں گے۔ لیکن ہمارا کام ہے کہ ہم انہیں جگائیں۔ اس لیے میں ہر مسلمان سے کہتا ہوں کہ بھائیو، اگر آپ واقعی اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں تو اللہ کے پیغام کو، نبی کے فرمان کو دنیا میں عام کریں، پھیلائیں۔ تو یاد رکھیں، اس دھرتی پر بہت لوگ ہیں جو کنفیوز ہیں، سچائی کو سمجھ نہیں پا رہے، بیچارے اندھکار میں بھٹک رہے ہیں۔ ہمارا کام ہے کہ اسلام کی سچائی ان تک پہنچائیں اور انہیں اندھکار سے نکلنے کی روشنی دکھائیں، تاکہ وہ اللہ کی شرن میں آئیں اور دنیا میں اور موت کے بعد امن شانتی پائیں۔ اور جو لوگ نہ مانیں ان کو بھی اللہ کی سچائی دکھا دیں، تاکہ موت کے بعد وہ اللہ پر تہمت نہ لگائیں کہ ہم تک سچائی کا پیغام نہیں پہنچا تھا۔ اب دیکھیے، قدرت کی طرف سے کائنات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی بنائی گئی ہے کہ قدرت کی طرف سے کوئی روک نہیں ہے۔ جو انسان جس نگاہ سے چاہے، جس طرح سے چاہے اس دنیا کو دیکھے، جس رنگ سے چاہے اس رنگ سے دنیا کو دیکھے۔ لیکن جس نے اس کی سچائی نہ دیکھی، جس نے اس کائنات کی سچائی نہ دیکھی کہ یہ موت کا گھر ہے، یہ دکھوں کا گھر ہے، یہ تکلیفوں کا گھر ہے، یہ بیماریوں کا گھر ہے، یہ دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں ہے، یہ جیون ہمیں ہمیشہ کے لیے نہیں ملا ہے، یہ جیون بہت بیکار زندگی ہے، ناپیدار زندگی ہے، جس نے اس دنیا کی سچائی نہ دیکھی وہ حقیقت میں مارا گیا۔ یاد رکھیں، بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن لوگوں کی نگاہ اور عقل اس کائنات کی سچائی پہ لگ جائے اور اپنے مالک کی طرف لگ جائے، اور بڑے بدبخت ہیں وہ لوگ جو دنیا کے دھوکے میں نگاہ رکھیں۔ زندگی کے 3 مرحلے ہیں، بچپن، جوانی، بڑھاپا۔ تینوں مرحلے میں سے کسی بھی وقت میں، کسی بھی دور میں اللہ کی طرف دھیان نہ لگائیں اور دنیا سے مر جائیں۔ اللہ تعالیٰ لاکھوں کروڑوں انسان روز پیدا کرتا ہے۔ یہاں کتنے انسان ہیں جنہیں ہوش یہ نہیں ہے کہ ہم دنیا میں کیوں آئے، کس نے پیدا کیا، کیوں آئے اور کیوں مر جائیں گے، انہیں کوئی ہوش نہیں ہوتا۔ انہیں موت پر ہی دھکا لگتا ہے۔ جب دنیا کا نشہ ختم ہوتا ہے، دنیا چھوٹتی ہے، اور حقیقت میں جب جانتے ہیں کہ تمہارا امتحان چل رہا تھا، تم اس امتحان میں فیل ہو چکے، اب چلو جہنم کی آگ کی طرف، اس وقت ان کی آنکھ کھلتی ہے، اس وقت ان کا دھوکہ کھلتا ہے۔ بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کا دھوکہ موت سے پہلے کھل جائے، اور بڑے بدبخت ہیں وہ لوگ جن کا دھوکہ موت پہ کھلے اور وہ برباد ہو جائیں جب ان کا دھوکہ کھلے۔ تو کسی بھی انسان کے لیے قدرت کی طرف سے یہ کائنات ایسی بنائی گئی ہے کہ اس کی طرف سے کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ جو انسان جس نگاہ سے، جس طرح سے، جس رنگ میں اس دنیا کو دیکھنا چاہے وہ دیکھ سکتا ہے۔ لیکن جس نے سچائی کا رنگ نہ دیکھا، سچائی کا پہلو نہ دیکھا اس دنیا کا ہے، اور وہ چلا گیا دنیا سے ایسے ہی، تو مارا گیا۔ جیسے کائنات کا چلنا، کہ اس کو کوئی چلا رہا ہے، اس کو کسی نے بنایا ہے۔ زندگی موت کا سسٹم، انسان کی زندگی کا اگلے پل کا بھروسہ نہیں ہے۔ سچائی پر نگاہ نہ لگی، دھوکے پہ نگاہ لگی رہی، دنیا بٹورنے میں لگی رہی، اسی حالت میں موت آ گئی تو وہ تبھی تباہ ہو جائے گا۔ یاد رکھیں، تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایسے ہی پیدا نہیں کر دیا الٹف، اس کے اندر پوری بڑے ناپ تول کر کے اپنی رچنا کو بنایا ہے، اور یہ شکر کا مادہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر رکھا ہے۔ اب کسی انسان نے کسی پر احسان کیا اور اس نے احسان کا بدلہ احسان سے نہ دیا، تو اس نے اللہ کی یہ رچنا اپنے اندر مار دی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے انسان کا احسان نہ مانا وہ اللہ کا احسان کیا مانے گا۔ جو انسان کے احسان کا بدلہ ناشکری سے دیتا ہے وہ اللہ کو بھی نہیں پہچان سکتا، وہ اندھیرے میں ڈوبا رہتا ہے۔ اب عبادت کا مادہ بھی احسان سے ہی بنتا ہے، کہ میں انسان کے من میں خیال آئے، اللہ کی طرف اللہ کا احسان مانے کہ میں کچھ نہ تھا، میرے مالک نے مجھے انسان بنایا، دنیا دکھائی، پال رہا ہے، مجھے کتنی ساری نعمتیں دی ہیں، میرے مالک نے مجھ پر بہت بڑا احسان کیا ہے، تو اللہ کا احسان مان کر اس کی کھوج کرے، اس کے سامنے سجدہ کرے اور اس سے محبت کرے، اس کے سامنے سر جھکائے اور اس سے محبت کرے۔ اور یاد رکھیں،
اور جس نے اپنے اندر سے اللہ کی بنائی ہوئی رچنا کا احسان ماننے کا مادہ مار دیا۔ یاد رکھنا، یہ احسان ماننے کا مادہ ہر بچے میں ہوتا ہے جب پیدا ہو کے آتا ہے۔ تو جس نے یہ مادہ اپنے اندر سے مار دیا تو وہ اللہ کی قدر کر کے اللہ کی بات نہیں سنے گا۔ جب وہ اللہ کی قدر نہیں کرے گا، اللہ کی بات نہیں سنے گا، تو اللہ اسے اپنا سچا راستہ نہیں دکھائے گا، ہدایت اس کو نہیں دے گا، وہ پھر اندھیروں میں ہی پڑا رہے گا۔ اب جس کے اندر احسان کا مادہ ہے، اللہ کی قدر کرے گا، احسان کا مادہ ہے، وہ اللہ کی بات قدر کر کے سنے گا، دھیان سے سنے گا، تو اللہ اس کو اپنا سچا راستہ دکھا دے گا، اپنی ہدایت دے دے گا، اس کا دھیان اپنی طرف لگا دے گا اور اپنا سچا راستہ دکھا دے گا۔ اب دیکھیے، غور کرنے کی بات ہے اور سمجھنے کی بات ہے، بچہ جب دنیا میں پیدا ہوتا ہے تو وہ اپنی پرورش کرتے ہوئے اپنے ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی، پریوار، خاندان کے لوگوں کو دیکھتا ہے۔ حالانکہ سب کے دل میں محبت اس کے لیے اللہ نے ڈالی ہے تاکہ اس کی پرورش ہو سکے، تو اس کے دماغ میں قدر و قیمت اور عظمت اور محبت، اس کے دل دماغ میں ماں باپ، پریوار کی عظمت، ہمدرد، سرپرست، وہ حمایتی اور اپنا مددگار، انہی کو سمجھتا ہے اور انہی کی قدر و قیمت کرتا ہے اور ان کی بڑی قدر کرتا ہے، کیونکہ انسان کو جو آنکھوں کے سامنے دکھتا ہے اسی کو سمجھتا ہے۔ اللہ دکھ نہیں رہا ہے تو اللہ کی تو کائنات میں کھوج کرنی ہے، غور کرنا ہے، جب اللہ کو سمجھے گا تو ان کی بڑی قدر کرتا ہے۔ وہ اگر غلط کرم بھی کر رہے ہوں تو اسے پسند کرتا ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ باپ دادا کی غلط رسم رواج کے آگے اللہ تعالیٰ کے صحیح اور سچے حکم جو نبی دوارا آتے ہیں ان کو جھٹلا کر مر جاتا ہے اور نرک کا ایندھن بن جاتا ہے، جہنم کو خرید لیتا ہے، کیونکہ اس نے اللہ کی بنائی ہوئی رچنا کا صحیح استعمال نہ کیا، دنیا کے دھوکے کے جہان میں ڈوبا رہا، ظلم جاستی کو ہی صحیح سمجھتا رہا۔ اب جو آدمی ہوش و حواس میں ظلم کرتا ہے تو وہ سچائی سے اندھا ہو جاتا ہے، کیونکہ باپ دادا کی غلط رسموں پر چل کر ظلم جاستی کے ماحول میں جو اس کے اندر اللہ کی بنائی ہوئی رچنا تھی، اچھائی میں سکون، برائی سے بے چینی، گھبراہٹ، یہ رچنا کو اس نے مار دیا، بجائے اچھائی پہ چلنے کے ماحول میں بہہ گیا اور برائی کو ہی صحیح سمجھنے لگا، اس لیے سچائی سے اندھا ہو گیا اور اس لیے وہ ایسے لوگ بھٹک کر مر جاتے ہیں اور مرنے کے بعد جہنم کا ایندھن بن جاتے ہیں، جو اللہ کے پیغام کو سن کر انسنا کر دیتے ہیں اور اس کو قبول نہیں کرتے، کیونکہ ایسے لوگوں کو دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال رکھا ہوتا ہے اور وہ اس دنیا سے دھوکہ کھا کر مرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کا سچائی کا پیغام نہیں مانتے ہیں۔ کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں دنیا کے اندر برائی کا ماحول، شیطانیت کا ماحول عام ہے۔ اب دوسری طرف جو اس دنیا کے برائی کے ماحول میں آ کر کے جو انسان، دیکھیے لاکھوں کروڑوں بچے روز پیدا ہوتے ہیں، تو دوسری طرف جو اس دنیا کے برائی کے ماحول میں آ کر اپنے اندر اللہ کی بنائی ہوئی رچنا کو خراب نہیں کرتا، اچھائی کو اچھا سمجھتا ہے اور برائی کو برا سمجھتا ہے، اور اس کے اندر احسان کا مادہ ہے، تو بے شک وہ کنفیوز تو ہوتا ہے، کیونکہ اسے برائی کا ماحول ملا ہوا ہے، رچنا کے حساب سے معاملہ غلط ہو رہا ہے، دل تو کہتا ہے کہ سچائی پہ چلو، اچھائی پہ چلو، لیکن ماحول دیکھ رہے ہیں ہم برائی کا ہے، تو اسے کنفیوز تو ہوتا ہے وہ کہ سچائی کیا ہے۔ اب ایسی کنفیوژن میں اگر اسلام کا پیغام اس تک پہنچے گا تو وہ فوراً اس کو قبول کر لے گا، کیونکہ ایشوری رچنا کے آدھار پر وہ اسے سمجھ جائے گا اور دل سے اسے مان لے گا۔ تو ماحول کے برا ہونے سے بے شک وہ کنفیوز تو ہوتا ہے، کیونکہ سچائی اس تک نہیں پہنچتی ہوتی ہے، تو وہ بے چین ہوتا ہے کہ سچائی کیا ہے۔ جب اسلام کا پیغام پہنچتا ہے تو پھر ایسے ہی لوگ اسلام کو قبول کر لیتے ہیں، کیونکہ اسلام ایشوری رچنا پر آدھارت ہے۔ اب دیکھیے، ایشوری رچنا کے آدھار پر قرآن میں اللہ کا پیغام ہے کہ جو بھی برائی کمائے گا اور اپنی غلط کاری کے چکر میں پڑا رہے گا اور مر جائے گا، وہ جہنمی ہے اور جہنم میں ہمیشہ رہے گا، نرک میں جانے والا ہے، نرک میں ہمیشہ رہے گا۔ اب جو بھی برائی کمائے، ماں باپ برائی کمائیں یا اولاد برائی کمائے یا کوئی بھی برائی کمائے، جو برائی کمائے گا اور اپنی غلط کاری کے چکر میں پڑا رہے گا،
وہ جہنم میں جانے والا ہے اور جہنم میں ہمیشہ رہے گا۔ اور جو لوگ ایمان لائیں گے، سچائی کی گواہی دیں گے کہ اس کائنات کا مالک ایک ہے اور برائی چھوٹی ہو یا بڑی اس کو چھوڑ دیں گے، جو لوگ ایمان لائیں گے اور اچھے کرم کریں گے وہ جنت میں جانے والے ہیں اور جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ اللہ کا اعلان ہے قرآن میں۔ تو انسان کے اندر ایشوری رچنا ہے، اگرچہ اس کے اندر رچنا زندہ ہے تو وہ فوراً اس بات کو مان لے گا، قبول کر لے گا اور پھر اس پہ عمل کرے گا۔ تو اب جو انسان برائی کے ماحول میں پیدا ہوا لیکن اس نے اللہ کی رچنا کو زندہ رکھا، احسان کا مادہ اس نے اپنے اندر رکھا، تو اس کے من میں بھی ماں باپ، پریوار والوں کی، خاندان والوں کی عظمت ہوتی ہے، لیکن پھر وہ دیکھتا ہے کہ اس سورج سے پہلے تو اس کی نگاہ میں ہوتے ہیں ماں باپ ہیں، پریوار والے ہیں، انہوں نے بڑا پیار کیا، انہوں کو دیکھا بھالا، اس سے جو ہے بڑے پیار سے بولے تو ان سے محبت پیدا ہو گئی۔ وہ اپنے ماں باپ کو اور پریوار والوں کو ہی سب کچھ سمجھتا ہے، ان کا احسان مانتا ہے۔ تو یاد رکھیں، دنیا میں ہمارے ساتھ جو بھی احسان کرے اس کا احسان کا بدلہ احسان سے دیں، یہ ہے انسانیت۔ اور سب سے بڑا احسان اللہ کا ہے، اللہ کے احسان کا بدلہ احسان سے دیں، اس کا حق ادا کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، اس کے علاوہ کسی اور کو نہ پکاریں۔ اب انسان جب دیکھتا ہے کہ بھئی میرے ماں باپ نے مجھ پہ احسان کیا ہے، باپ مجھے کما کے لایا، ماں نے مجھے کھلایا، اور سب مجھ سے پیار محبت سے بولتے ہیں، تو ان کا احسان، ان کے لیے احسان کا مادہ انسان کے اندر ہوتا ہے، ان کی قدر و قیمت کرتا ہے۔ لیکن پھر وہ دیکھتا ہے کہ بھئی اس سورج سے بھی مجھے فائدہ ہو رہا ہے، یہ سورج نہ نکلے دن کیسے نکلے گا، پھر ہم کام ہلے کیسے کریں گے پھر وہ آنکھ کھول کر دیکھتا ہے کہ یار ہوا سے بھی ہمیں فائدہ ہو رہا ہے، ہم سانس لے رہے ہیں، زمین میں سے کھانے پینے کی چیزیں یہ کون پیدا کر رہا ہے، یہ ساری کائنات مل کر مجھے اور میرے باپ دادا اور میرے پریوار والوں کو پال رہی ہے۔ پھر وہ دیکھتا ہے کہ یہ ساری کائنات تو ایک مالک کے بندھن میں بندھی ہوئی ہے، اور نگاہ اٹھاتا ہے کہ یہ کائنات تو ایک مالک کے بندھن میں بندھی ہوئی ہے، اس کائنات میں کوئی چیز آزاد نہیں ہے، وہ ایک ہستی کے بندھن میں بندھی ہوئی ہے۔ پھر وہ اللہ کی طرف دھیان لگاتا ہے، اللہ کی طرف اپنا فیس کرتا ہے، اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اس کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ کی کھوج کرتا ہے، اس کی قدر کر کے اس کی بات سنتا ہے، اللہ کا احسان مانتا ہے، اللہ کی جب کھوج کرتا ہے، اللہ کے آئے ہوئے آدیشوں کی کھوج کرتا ہے، پیروی کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو اپنی سچی راہ دکھا دیتا ہے۔ اور ایسے انسان تک جب اللہ کا پیغام پہنچتا ہے تو وہ فوراً اسے مان لیتا ہے اور اسلام قبول کر لیتا ہے، کیونکہ وہ برائی کے ماحول میں کنفیوز تو ہوتا ہے، اسے سچائی کی تلاش ہوتی ہے، اور سچائی جب پہنچتی ہے اسلام کی سچائی تو فوراً اس کو مان لیتا ہے اور فوراً جو ہے اللہ کی شرن میں آ جاتا ہے، وہ مسلم بن جاتا ہے۔ تو یاد رکھیں، اللہ کے جو حکم ہیں وہ ایک ایسے ہیں کہ دھرتی پہ امن شانتی قائم کرنے والے، کسی کو نقصان نہ دینے والے، یاد رکھیں۔ تو اللہ تعالیٰ جو حکم دیتا ہے وہ ہمارے فائدے کے لیے ہی دیتا ہے، اور پھر ہمارا امتحان لیتا ہے۔ اب بڑا بدبخت ہے وہ انسان جس کی عقل پہ پتھر پڑ جائیں، اللہ کے حکموں میں اپنا فائدہ نہ پہچانے، اور پھر بھی اللہ کی سرکشی کر کے مر جائے، اور مرنے کے بعد جہنم کی آگ کا ایندھن بن جائے۔ اب اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ ماں باپ کی اچھی بات ماننی ہے اور غلط بات نہیں ماننی ہے۔ اگر تیرے ماں باپ تجھے کہیں کہ میرے ساتھ تو کسی کو شریک کرے، یعنی شرک کرے، اگر تیرے ماں باپ تجھ سے شرک کے لیے کہیں تو ان کی بات نہیں ماننی ہے، لیکن ان سے اچھا برتاوا کرنا ہے۔ تو ماں باپ کا ہم پہ احسان ہے، اس اللہ کے حکم پہ چل کر ہم نے ماں باپ کے احسان کا بدلہ دے دیا کہ ہم ماں باپ کی اچھی بات تو مانیں گے اور غلط بات کو نہیں مانیں گے۔ اگر ماں باپ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنے کے لیے کہیں تو اس کو ہم نہیں مانیں گے، اچھی بات مانیں گے اور ان کے ساتھ اچھا برتاوا، اچھا سلوک کریں گے۔ اس لیے جو بھی ہم پہ احسان کرے اس کا بدلہ ہم احسان سے دیں، لیکن اللہ کے حکموں کے دوارا، کیونکہ ہم سے زیادہ ہمارے بارے میں ہمارا پیدا کرنے والا مالک ہی جانتا ہے کہ ہمارے لیے کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے۔ اس لیے ہم اللہ کے حکموں پہ آ جائیں، اللہ کے حکموں پہ چلنے سے ہمارے لیے خیر ہی خیر ہے اور بھلائی ہی بھلائی ہے۔ دیکھیے ہماری ایشوری رچنا کے اندر کیا چیز ہے، کس چیز کا مادہ ہے کہ اس دنیا میں جو بھی ہمارے ساتھ احسان کرے اس کا احسان کا بدلہ احسان سے دینا ہے، یہ ایشوری رچنا کا مادہ ہے ہمارے اندر۔ اسلام میں اسی لیے دنیا ہی دین ہے، یہ نہیں ہے کہ تم جو ہے برہمچاری بن جاؤ، یوگی بن جاؤ،
دنیا چھوڑ کر چلے جاؤ، شادی ہی نہ کرو، ہیں؟ کہتے نہیں لوگ کہ اگر ایشور کو پانا ہے تو شادی ہی نہ کرو، دنیا چھوڑ کر کہیں دور بھاگ جاؤ، کہیں ایکانت کے ایریے میں جہاں چوئی کا بچہ بھی نہ ہو، پہاڑی ایریا ہو، اور وہاں جا کر ایشور کی تپسیا کرو، تب ایشور کو پا سکتے ہو۔ ارے بھائی تو یہ بتاؤ، ہر انسان کو ایشور کی ضرورت ہے یا نہیں؟ سب کو ضرورت ہے کہ نہیں؟ اگر ہر انسان دنیا چھوڑ کے بھاگ جائے گا تو پھر یہ دنیا کیسے چلے گی؟ یہ یقین، یہ آستھا بالکل غلط ہے۔ اس لیے صحیح طریقہ یہی ہے کہ اس دنیا میں رہ کر ہی اللہ کے حکم پورے کرو۔ اسلام میں دنیا ہی دین ہے، جیسے اللہ نے حکم دیے ہیں کہ ماں باپ کا ادھیکار یہ ہے، اس طرح سے دو، قرآن میں بتائے گئے ہیں۔ پڑوسی کا ادھیکار تم پہ یہ ہے، پڑوسی کا حق یہ ہے، بیوی بچوں کا حق یہ ہے، اور رشتہ داروں کا حق یہ ہے، جیسے اللہ نے قرآن میں فرمایا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا کر کے دکھایا، اسی طرح سے ہمیں بھی کرنا ہے۔ تو اسلام میں دنیا ہی دین ہے، سب کا حق ادا کرو، جیسے قرآن میں اللہ نے بتایا ہے اور ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا کر کے دکھایا ہے۔ اب ہر انسان کے اوپر سب سے بڑا احسان اللہ تعالیٰ کا ہے، اس کے بنانے والے کا ہے، اس لیے ہمیں اللہ کا احسان کا بدلہ احسان سے دینا چاہیے۔ اور تمہاری عقلوں کا یہی ٹیسٹ ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس لیے تو پیدا کیا ہے، تمہاری عقل کا یہی ٹیسٹ ہے کہ تم اپنے بنانے والے سچے مالک اللہ کی پہچان کر کے اس کا احسان مانو اور اس کے حکم پہ چلو اور اس کی عبادت کرو۔ اب جو انسان دنیا کے اندر اپنے جیون کی سچائی سے اندھا ہو جائے اور بھول جائے اس بات کو کہ مرنے کے بعد کوئی کسی کا ذمہ دار نہیں ہوگا، جس نے جو کیا ہے اسے بھرنا پڑے گا، اور بھول جائے اس بات کو کہ مجھے مالک نے دنیا میں اکیلے بھیجا ہے اور مجھے اکیلے بلائے گا، کوئی میرا ساتھ نہیں دے گا، جب اللہ اپنا فیصلہ کرے گا کوئی میرا حمایتی نہیں بنے گا اللہ کے سوا، جب اللہ اپنا فیصلہ کرے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کے ساتھ ہے۔ اللہ کو بھول جائے اور جیون کا مقصد بھول جائے اور دنیا میں بھٹک جائے، کھو جائے، اور اپنے پریوار میں، اپنے بیوی بچوں میں، اپنے خاندان کی طاقت میں مگن ہو، اپنی زمین جائیداد میں مگن ہو، مال دولت میں مگن ہو، سچائی سے اندھا ہو، اس کے سامنے لوگ مر رہے ہوں، اپنی موت سے بے خبر ہو، احسان کا مادہ وہ مار دے اور ظلم جاستی کر کے دنیا کی زندگی کو کامیاب بنانے کی کوشش کرے، اور اپنے اندر سے احسان کا مادہ جو اللہ نے رکھا ہے اس کو مار دے اور دنیا کے اندر بھٹک جائے۔ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، دنیا میں بھیجا، اپنی نعمتیں دیں، کھلایا پلایا، جیون کا سمے دیا، روزی بھی کھلائی، اور اسی کا ناشکرہ بن کے مر گیا تو یہ جہنم کی آگ میں چلا گیا۔ زیادہ تر دنیا میں ایسے ہی انسانوں کی بھیڑ ہے میرے بھائیوں۔ اللہ تعالیٰ لاکھوں کروڑوں انسان پیدا کرتا ہے، اور کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو یہی ہوش نہیں ہوتا کہ میں دنیا میں کیوں آیا ہوں، مجھے کس نے پیدا کیا ہے، کیوں پیدا کیا ہے، کون ہے میرا مالک، مجھ سے چاہتا کیا ہے، مرنے کے بعد میں کہاں جاؤں گا، کیا ہوگا، انہیں کوئی ہوش نہیں ہوتا۔ دنیا میں آتے ہیں اور دنیا کی زندگی دھوکے میں ڈال دیتی ہے ان کو، شیطان ان کو گمراہ کر دیتا ہے، اللہ کی بنائی ہوئی رچنا کو وہ اپنے اندر خراب کر لیتے ہیں، سچائی سے اندھے ہو جاتے ہیں اور بھٹک کر مر جاتے ہیں۔ زیادہ تر اس دنیا میں ایسے لوگوں کی بھیڑ ہے، بہت کم لوگ ہیں جو غور کرتے ہیں، اللہ کی طرف دھیان لگاتے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کی محنت کرتے ہیں، ایمان کو بناتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا اس لیے تو بنائی ہے تاکہ ایمان والوں اور بغیر ایمان والوں کو چھانٹا جائے، کھرے اور کھوٹوں کو چھانٹا جائے، اور پھر اس کے بعد اچھے لوگوں کو ہمیشہ کا جیون دیا جائے اور برے لوگوں کو نرک کی آگ میں ہمیشہ کے لیے سزا دی جائے۔ اللہ تعالیٰ مالک ہے، وہ اپنی مخلوق پیدا کرتا ہے، اس کے اندر اپنی رچنا کو بناتا ہے، دنیا بھی اس نے اسی حساب سے بنائی ہے، پھر وہ امتحان لیتا ہے، جو اسے راضی کر کے مرتا ہے اس کو انعام دیتا ہے، جو ناراض کر کے مرتا ہے اس کو جہنم کی آگ میں جھونک دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گی۔ اللہ زندہ، قائم اور دائم، وہ ایک پیدا کرنے والا، باقی ہر چیز اس کی پیدا کی ہوئی ہے، وہ لافانی ہے، کبھی نہ مٹنے والا، اور ساری کائنات جو اس کی پیدا کی ہوئی ہے ہر چیز وہ فانی ہے، مرنے مٹنے والی۔ اس لیے میرے بھائیوں، جس نے اللہ کو پا لیا اس نے سب کچھ پا لیا، جس نے اللہ کو کھو دیا اس نے سب کچھ کھو دیا۔ اللہ تعالیٰ اس سنسار کا سچا مالک ہے، جو ہمارا سچا بنانے والا ہے، جس کے قبضے میں ہماری جان ہے۔ میرے بھائیوں، اس کو پہچانو، اس کا گیان حاصل کرو۔ اس لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ ہمارے چینل کے اندر جا کر سبھی ویڈیو دیکھیں ایک ایک کر کے، تاکہ جلدی سے جلدی اندھکار سے نکل کے روشنی میں آئیں اور اپنے آپ کو بربادی سے بچائیں، جہنم کی بربادی سے بچائیں۔ تو جب انسان اللہ کے قریب پہنچ جاتا ہے، اللہ کو پا لیتا ہے، تو اس کے دل دماغ کی کیفیت بدل جاتی ہے،
دنیا کو دیکھنے کا نظریہ بدل جاتا ہے۔ پہلے وہ دنیا میں گم ہوتا ہے، پھر دنیا سے نکل جاتا ہے اور سچائی کے ہوش میں آ جاتا ہے۔ اللہ اس پہ دنیا کا دھوکہ ہٹا دیتا ہے، سچائی کو اس کو دکھا دیتا ہے، اپنی محبت اس کے دل میں داخل کر دیتا ہے، دنیا کی محبت نکال دیتا ہے اور اسے موت کے بعد کی زندگی کی تیاری کرنے کے لیے جگا دیتا ہے اور اس کی رہبری کرتا ہے، اسے سچائی اور برائی کا راستہ، اچھائی اور برائی کا راستہ دکھاتا ہے، اس کی عقل کو من ہی من میں سمجھاتا ہے کہ یہ سچائی کا راستہ میرا ہے اور یہ برائی کا راستہ شیطان کا ہے، یہ جنت کا راستہ ہے اور یہ جہنم کا راستہ ہے۔ پھر انسان اپنے من ہی من میں اپنی عقل سے کائنات کو دیکھتا ہے اور سچ اور جھوٹ کو پہچان کر اللہ کی بتائی ہوئی روشنی کے دوارا پھر وہ سچائی پر چلتا ہے، اندھیرے سے نکل جاتا ہے اور روشنی میں آ جاتا ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں کہا گیا ہے کہ جو لوگ اللہ کو اپنا دوست بناتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں اندھیرے سے نکال کر روشنی میں لے آتا ہے، اور جو لوگ شیطانوں کو اپنا دوست بناتے ہیں تو شیطان ان کو روشنی سے نکال کر اندھیرے میں لے جاتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، وفروا الی اللہ، دوڑو اللہ کی طرف، جس کی طرف مر کے ہمیں جانا ہے، لوٹ جائیں اللہ کی طرف، اس سے پہلے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ موت بھیجے اور ہم دوسروں کے کندھوں پر اللہ کی طرف لوٹ کے جائیں۔ میرے بھائیوں، ہم اپنے پیروں پہ اللہ کی طرف لوٹ جائیں، اپنا دل دماغ سب سے زیادہ محبت اللہ سے کریں، دل میں اللہ کو بسائیں۔ دنیا کھیل تماشا ہے، اس کو دل میں نہ بسائیں، دنیا کی کسی چیز کی محبت دل میں نہ بسائیں۔ دفع کرو جسے چھوڑ ہی جانا، اس پہ جان کیا لگانا، دفع کرو جسے چھوڑ ہی جانا، اس میں دل کیا لگانا۔ مرنے کے بعد جس اللہ، جس مالک کی طرف جانا ہے، اس سے دل لگائیں، اس سے محبت کریں، اس کا احسان مانیں، اس کا حق ادا کریں، تاکہ وہ ہم سے راضی ہو کر ہمیں ہمیشہ اس نقلی جیون کے بدلے میں، اگر ہم اس نقلی جیون کو چھوڑ دیں گے، اللہ کے لیے اس کی محبت چھوڑ دیں گے، اس کی دنیا کی ہر چیز کی محبت چھوڑ دیں گے، تو یہ نقلی جیون ہے۔ اللہ تعالیٰ اس نقلی جیون کے بدلے میں ہمیں اصلی جیون دے گا ہم سے راضی ہو کر کے، پھر وہ ہمیشہ ہمیشہ کا جیون ہوگا، پھر انشاءاللہ وہاں ہمیشہ کے لیے مزے کریں گے۔ تو میرے بھائیوں، اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں موت دے کر ہم سے دنیا کی ہر چیز چھڑوا دے، ہم دنیا کی محبت پہلے ہی چھوڑ دیں، دنیا کی ہر چیز کی محبت پہلے ہی چھوڑ دیں، اللہ کے بن جائیں۔ اس سے پہلے کہ توبۃ نصوحا اللہ تعالیٰ ہمیں موت دے کر اپنی طرف لوٹائے، ہم اللہ سے معافی مانگیں، اور اس سے پہلے کہ اللہ ہمیں لوٹائے، ہم پہلے ہی لوٹ جائیں اللہ کی طرف۔ جو پہلی زندگی غفلت میں گزر گئی، جو بھی گناہ کیے، ان سے اللہ سے معافی مانگیں اور اللہ کی شرن میں آ جائیں، اسلام کو قبول کر لیں۔ میرے بھائیو، اگر کامیاب ہونا ہے موت کے بعد، اللہ کی شرن میں آ جائیں، اسلامک جو قانون ہے، جو طریقے بتائے گئے ہیں، اس طریقے سے اپنی روح کو، اپنی آتما کو برائی گندگی سے پاک کریں، نہ معلوم اللہ کا بلاوا کب آ جائے۔ دنیا کے ہر انسان کا مالک ایک ہے، وہ سب کا امتحان لے رہا ہے۔ جب وہ سب کا مالک ایک ہے تو اس کا بنایا ہوا قانون بھی سب کے لیے ایک ہی ہے، اس کا سچا راستہ بھی ایک ہی ہے۔ شیطان کے دھوکے سے بچو اور اس سچے راستے کو پہچانو۔ وہ سچا راستہ اسلام ہے ساری دنیا میں۔ سچے اسلام پر چل کر انسان مرنے کے بعد دھوکہ نہیں کھائے گا، اور اسلام کے علاوہ جس راستے پہ چل کے جائے گا، مرنے کے بعد دھوکہ کھائے گا۔ پھر اس کے پاس مرنے کے بعد پچھتاوے کے سوا کچھ نہ بچ پائے گا، تباہی کے سوا کچھ نہ بچ پائے گا، ملال کے سوا، حسرت کے سوا کچھ نہ بچ پائے گا، یہاں تک کہ انسان اپنے دونوں ہاتھ کونیوں سمیت تک چبا جائے گا، اور پچھتاوا اتنا گہرا ہوگا کہ چبانے کا درد بھی محسوس نہ ہوگا کہ میرے مالک نے مجھے جیون دیا تھا کہ میں اسے راضی کر کے اس کی عبادت کر کے لوٹ کے آؤں، میں تو جو ہے اپنے جیون کو برباد کر کے آیا اور میں نے جہنم خرید کے آیا۔ تو میرے بھائیو، یہ دنیا ایک بازار ہے، چاہے ہم یہاں پر نرک کمائیں یا سورگ کمائیں، جنت کمائیں یا جہنم کمائیں، کمائی کرنے کے لیے اللہ نے ہمیں بھیجا ہے۔ یہ دنیا کرم کرنے کی جگہ ہے، فیصلے کا جہان موت کے بعد ہے، رزلٹمنٹ کا جہان موت کے بعد ہے، اچھا یا برا بدلہ ملنے کا جہان اللہ کی طرف سے موت کے بعد ہے۔ اسی لیے ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں سب کی کہانی ادھوری ہے، لوگ جرم سہتے سہتے بھی مر رہے ہیں، ان کو انصاف نہیں مل پا رہا دنیا کے اندر، اور لوگ جرم کرتے کرتے بھی مر رہے ہیں، ان کو سزا نہیں مل پا رہی ہے۔ تو قدرت کی طرف سے یہ دنیا امتحان کا جہان ہے، پریکچھا کا جہان ہے۔ موت کے بعد ایک اور جہان ہے جہاں وہ فیصلے کا جہان ہوگا، فیصلے کا جہان، قیامت کا دن، مالک یوم الدین۔ اللہ تعالیٰ سب کا بدلہ دے گا، جس نے جو کرم کیے ہیں اسے ویسا ہی بدلہ دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ بدلہ دیے جانے کے دن کا مالک ہے۔ تو بھئی میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ سوال کا جواب پورا ہو گیا، اور میں امید کرتا ہوں کہ ہماری اس ویڈیو سے آپ کو کافی اچھا گیان، علم ملا ہوگا۔ اور بھئی گیان کوئی دوائی کی پڑیا نہیں ہے، میں آپ کو پلا دوں آپ کو آ جائے گا۔ گیان تو دھیرے دھیرے سیکھنا پڑتا ہے، دھیرے دھیرے روشنی کو حاصل کرو، اپنے اندر سے اندھیرے کو بھگاؤ، گیان کو حاصل کرو، اگیانتا کو بھگاؤ، علم کو حاصل کرو، جہالت کو بھگاؤ،
اور روشنی میں آ جاؤ۔ روشنی میں آنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی شرن میں آ جاؤ۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ ہمارے چینل کے اندر جا کر ایک ایک ویڈیو کو دیکھیں اور جتنا ہو سکے خود بھی اچھائی پہ چلیں اور اچھائی کو پھیلائیں۔ اگر آپ اللہ کے قریب آنا چاہتے ہیں، کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں، جہنم سے بچنا چاہتے ہیں، جنت میں جانا چاہتے ہیں، تو یاد رکھیں جب انسان اللہ تعالیٰ کو پا لیتا ہے تو سچائی کے ہوش میں آ جاتا ہے۔ یہ دنیا اس کے لیے قید خانہ بن جاتی ہے۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس نے یہ نیتی اپنائی اور اس کا یہ حالت بن گئی، اس کا یہ زندگی کا مقصد بن گیا کہ اللہ کے لیے جینا، اللہ کے لیے مرنا، تو مانو اس نے ایمان کو پورا کر لیا۔ تو بے شک جس نے اپنا سب کچھ اللہ کے سامنے سونپ دیا، اپنی مرضی چھوڑ کر اللہ کی مرضی پہ آ گیا اور اس نے یہ نیتی اپنا لی کہ اللہ کے لیے جینا، اللہ کے لیے مرنا، تو مانو واقعی وہ اللہ کے قریب ہو گیا اور اللہ تعالیٰ اس کا دنیا کا دھوکہ ہٹا دے، اس کی اندر کی دل کی دنیا کو، دل دماغ کی دنیا کو بدل دے، اس کی زندگی میں انقلاب آ جائے۔ ہاں، دنیا میں رہ کر دنیا میں کسی بھی چیز سے دل نہ لگائے، ہر وقت ہر لمحہ اللہ کی یاد میں اس کا دل لگا رہے، تو مانو اس نے اللہ کو پا لیا۔ موت سے پہلے اللہ کی طرف لوٹ جائے۔ تو جب اللہ تعالیٰ اس کا دھوکہ ہٹاتا ہے، کائنات کی سچائی اس پر کھل جاتی ہے، تو دنیا اس کے لیے قید خانہ بن جاتی ہے۔ دنیا کی کسی بھی چیز میں اس کا دل اٹکا ہوا نہیں ہوتا ہے۔ اور پھر جب زندگی کا سمے پورا ہوتا ہے، موت کے فرشتے آتے ہیں، تو دنیا سے جانے میں اسے تکلیف نہیں ہوتی، بلکہ وہ خوشی سے جاتا ہے، کیونکہ اس نے محنت کی ہے، اللہ کو راضی کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بے شک محنت کا بدلہ اللہ سے بہتر کون دینے والا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے انعام تیار رکھتا ہے جو اسے موت پہ دکھا دیا جاتا ہے۔ تو دنیا سے جانے میں اسے دکھ نہیں ہوتا، بلکہ خوشی ہوتی ہے۔ اور جو انسان اللہ کو بھول کر اندھیرے میں، اللہ کی طرف سے اندھیرے میں بھٹک کر دنیا کے گناہ کے مزے لیتا ہے، اندھیرے میں بھٹکا رہتا ہے، جب اس کے جیون کا سمے پورا ہوتا ہے تو اسے دنیا سے جانے میں تکلیف ہوتی ہے، اور موت کے بعد بھی اس کا جو انجام ہے اسے دکھایا جاتا ہے، تو اس کو یہاں سے جانے میں بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ جب اس کو سچا ایمان مل جاتا ہے تو وہ اس ایمان کی پہچان، اللہ کا چمتکار اپنے اندر سمجھ جاتا ہے، کیونکہ دنیا میں پہلے وہ کچھ اور گمان سے جی رہا تھا، کچھ اور ہوش سے جی رہا تھا، پہلے وہ دنیا میں گم تھا۔ اب اللہ تعالیٰ اس کا دنیا کا دھوکہ ہٹا دیتا ہے، اس کی زندگی میں انقلاب آ جاتا ہے، دنیا کو دیکھنے کا نظریہ بدل جاتا ہے۔ جب دنیا میں سچائی کے ہوش میں آ جاتا ہے، اس دنیا کی حقیقت کو سمجھ جاتا ہے کہ یہ دنیا واقعی موت کا گھر ہے، خطروں کا گھر ہے، بیماریوں کا گھر ہے، دکھوں کا گھر ہے، بدبو کا گھر ہے، تو پھر اس انسان کا دنیا میں دل نہیں لگتا، دنیا اس کے لیے قید خانہ بن جاتی ہے۔ تو بے شک یہی حدیث ہے کہ مومن کے لیے دنیا قید خانہ ہے۔ جو سچا مومن ہے، جو واقعی میں سچائی کی نیتی اپنا کر اللہ کو پہچاننے والا اور جاننے والا اور اللہ کی ماننے والا ہے، تو اللہ کے اس حکم کو ضرور پورا کرے گا۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ دنیا کی زندگی کھیل تماشا ہے، دھوکہ ہے، اس سے دل نہ لگاؤ۔ تو جب اللہ کے نزدیک اس دنیا کی ویلو مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے، تو اللہ کو سچا ماننے والے کے دماغ میں بھی اس دنیا کی ویلو مچھر کے پر کے برابر بھی نہ ہوگی۔ تو اسی انسان کے پاس سچا ایمان ہے، یہ اپنے ایمان کے دعوے میں سچے ہیں، یہ مر کے جائیں گے، اپنی روح کو برائی گندگی سے پاک کر کے جائیں گے، تو انشاءاللہ موت پر ہی اللہ کا انعام دیکھ لیں گے، اللہ کا انعام موت کے بعد پائیں گے۔ اس دنیا میں تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر انسان سچائی کا دعویٰ کر کے لوگوں کو ایک دوسرے کو دھوکہ دینے والا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ہمارے دل و دماغ کی حالت کو جانتا ہے اور وہ فیصلہ کر دے گا۔ اس لیے قرآن مجید میں کہا گیا ہے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمِينَ، اللہ تعالیٰ سچوں کو الگ اور جھوٹوں کو الگ چھاڑ دے گا۔ جو سچائی کا دعویٰ کر کے ادھرم پہ چل رہے ہیں، فساد پھیلا رہے ہیں دھرتی پر، اللہ تعالیٰ ان کو نرک میں جھونک دے گا، اور جو واقعی میں سچے ایمان والے ہیں ان کو سچائی کے ساتھ نیتی اپنائے گا اور ان کو سچا بدلہ جنت کا انعام دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کو سب کا حال پتہ ہے، اللہ سے کوئی چیز چھپ نہیں سکتی، بھاگ نہیں سکتی، دوڑ نہیں سکتی۔ کائنات میں پہلے جو کچھ ہو چکا ہے وہ اسے بھی جانتا ہے، جو اب ہو رہا ہے اسے بھی جانتا ہے، اور جو آگے ہوگا اس کا بھی اسے علم ہے۔ تو اس سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ بے شک محنت کا بدلہ اللہ دینے والا ہے، سزا اور جزا اللہ دینے والا ہے۔ آنے والا ہے دن قیامت کا، کوئی ظالم نہ بخشا جائے گا۔
اور جن بے گناہ لوگوں کا خون بہا ہے وہ رنگ لائے گا۔ ہر انسان سے ایک ایک سانس کا حساب لیا جائے گا، اور ظالموں کو جہنم میں جھونکا جائے گا، اور نیک لوگوں کو جنت میں داخل کیا جائے گا۔ بہت قریب ہے وہ دن قیامت کا، لیکن اگر میری موت آ گئی تو قیامت ہی آ گئی، مرتے ہی معاملہ شروع ہو جائے گا۔ اس لیے بھائی انشاءاللہ ڈریں اللہ سے اور اس کی کھوج کریں، اور اسے راضی کرنے میں آج ہی سے ابھی سے لگ جائیں۔ لاپرواہی نہ کریں، کیونکہ جیون تو بیت رہا ہے، جو سمے لے کے آئے ہیں وہ تو جا رہا ہے موت کی طرف۔ لاپرواہی کر کے جیون کے سمے کو برباد نہ کریں، خود اپنے آپ کو جہنم کی نرک کی آگ کی تباہی سے بچائیں۔ اور بھائی انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔